اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ہمارا جو سبق تھا وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 تھا، اور اسی تسلسل کو ہم آگے چلاتے ہوئے آج آیت نمبر 3 کی تلاوت کریں گے۔ ارشاد ہو رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یاد دہانے کے لیے عرض کیے دیتا ہوں کہ سابقہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں متقین کی 5 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان 5 نشانیوں میں سے 3 یہ ہیں: الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان میں چند کلمات کی تشریح یوں ہے: یقیمون اقامہ سے ہے، یہ لفظ کسی ذمہ داری کی ادائیگی اور اس پر کار بند رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ مائدہ میں ارشاد ہوا کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے بن جاؤ۔ اگلا لفظ ہے صلاۃ۔ صلاۃ اکثر ماہرین لغت کے نزدیک صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے، اور شرعی اصطلاح میں صلاۃ رکوع سجود پر مشتمل عبادت یعنی نماز کو کہتے ہیں۔ اس سے اگلا جو لفظ ہے، جو کلمہ ہے، وہ ہے رزق۔ رزق کے معنی ہیں عطائے مسلسل، یعنی جاری رہنے والی عطا۔ الرزق یقال للعطاء الجاری، جو چیز مسلسل عطا ہو رہی ہے پروردگار کی طرف سے، وہ رزق کے زمرے میں آتی ہے۔ ابھی اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، آپ خود ہی اس پہ غور فرمائیں کہ کون کون سی نعمت، کون کون سی چیز پروردگار کی طرف سے ہمیں مسلسل عطا ہو رہی ہے۔ جو بھی چیز مسلسل عطا ہو رہی ہے وہ رزق ہے، چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، یا رہنے سہنے کے طور و طریقے ہیں، یا علم ہے، یا نصیحت ہے، یا ہدایت ہے، جو بھی چیز ہے یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے۔ اگلا کلمہ ہے ینفقون۔ یہ لفظ انفاق اور نفق سے ہے، جس کے معنی ہیں دونوں طرف سے کھلی سرنگ یا گلی۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ مال ہاتھ میں آ کر اگر خرچ ہو جائے تو یہ انفاق کہلاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں دو رخی اختیار کرنے کو نفاق کہا جاتا ہے، کیونکہ منافق دین میں ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے، یا جس طرح سرنگ کے 2 دہانے ہوتے ہیں اسی طرح منافق کے بھی 2 چہرے ہوتے ہیں۔ تو یہ لفظ اس استعمال میں ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کے بعد ان کی تھوڑی سی تفسیر یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ ایمان جو لفظ ہے یہ سلامتی سے ماخذ ہے، کیونکہ ایمان باللہ ابدی ہلاکت سے سلامتی اور بچاؤ کا موجب ہے، یا ایمان باللہ سے قلب اور ضمیر کو امن اور سکون ملتا ہے، یہ بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے۔ پھر چونکہ ایمان کے بعد بھی اس کے درجات بھی ہیں، یعنی قلب کا ایمان، زبان کا ایمان، اور اعضائے بدن کا ایمان یعنی عمل، لہٰذا کامل ایمان وہ ہوگا جو ان سب کا مجموعہ ہو۔ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الایمان هو الاقرار باللسان وعقد فی القلب وعمل بالارکان۔ ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔ غیب کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ غیب مشہود اور محسوس کی ضد ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ
غیب ہے، وحی جو ہوتی تھی وہ غیب، فرشتوں اور دینی عقائد اور اصول وغیرہ کا تعلق بھی ماورائے محسوسات سے ہے۔ ان پر ایمان لانا اور انہیں تسلیم کرنا ہی ایمان بالغیب ہے۔ اور اس سے آگے ہم جو کلمہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ ہے یقیمون الصلاۃ، یعنی نماز کا قائم کرنا۔ نماز دین کا ستون ہے اور مومن کی معراج ہے، یہ کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اس کے متعلق ارشاد ہے فَإِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز قبول ہوئی تو دیگر عبادات بھی قبول ہو جائیں گی، اور اگر یہ رد ہو گئی تو دیگر عبادات بھی مسترد ہو جائیں گی۔ یہاں پر قرآن مجید نے لفظ اقامہ استعمال کیا ہے، یعنی مومنین اور متقین نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ نماز ادا کرتے ہیں۔ لفظ اقامہ جو ہے یہ اجتماعی ذمہ داریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ شورى میں ارشاد ہوا اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوگا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو۔ لہٰذا اقامت الصلاۃ انفرادی سے زیادہ اجتماعی فریضہ ہے، اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ایک نمازی معاشرہ قائم کریں جو فحشاء اور منکر سے پاک ہو۔ چنانچہ ایک اور آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حکومت اسلامی کے قیام کا ایک اہم مقصد اقامت الصلاۃ بھی ہے، جیسے سورہ حج میں ارشاد ہوا کہ الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے۔ ظاہر ہے کہ انفرادی نماز کا قیام اقتدار کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، نیز مذکورہ آیت با جماعت نماز پڑھنے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن عابد اور متقی انسان اجتماعی زندگی اور اقتصادی جد و جہد سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ دشمنان اسلام کے نظریات کے برعکس مذہبی انسان معاشرے کا فعال رکن ہوتا ہے۔ انفاق اور فیاضی ایک کائناتی نظام ہے۔ سورج جس طرح اپنی شعاؤں سے فیاضی کر رہا ہے، ہوا اپنی لطافت سے اور پانی اپنی تازگی سے جو فیاضی کرتا ہے، اسی سے کائنات میں زندگی اور شادابی کا دور دورہ ہے۔ متقی میں اس فیاضی کی موجودگی ضروری ہے تاکہ معاشرہ اس کے مادی رزق کی طرح معنوی رزق سے بھی استفادہ کر سکے، اس سے بھی فیض یاب ہو سکے۔ چنانچہ علم بھی ایک معنوی رزق ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ تعلیم و تدریس ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات یہ ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ اہل تقوی محسوس پرست نہیں ہوتا، یؤمنون بالغیب کا قائل ہوتا ہے۔ نمبر 2، غیب پر ایمان نماز اور انفاق پر عمل کرنے سے مربوط ہے۔ نمبر 3، نماز اور انفاق ایمان کا لازمہ ہے۔ اور چوتھا نکتہ یہ ہے کہ اہل تقوی انفرادی اور اجتماعی سطح پر ایک نمازی معاشرے کے قیام کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 5 یہ ہے کہ انفاق ایک کائناتی عمل ہے جس سے ایک مومن انسان لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ اور چھٹا نکتہ اس میں جو بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تمام عبادات کا اصل محور نماز ہے۔ خداوند عالم ہمیں نمازی بننے اور نماز قائم کرنے اور نمازی معاشرہ جو فحشاء اور منکر سے پاک ہو وہ قائم کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔